لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد الرسول المسدد المجتبى الأمجد المصطفى الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی یہ 124ویں آیت، جس میں پروردگار نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایک امتحان اور ایک عظیم منصب کے دیے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ منصب اتنا عظیم تھا کہ پروردگار نے اپنے خلیل کو بھی یہ منصب بغیر امتحان اور بغیر ابتلا اور بغیر آزمائش کے عطا نہیں کیا۔ اس منصب کی عظمت کے لیے بہت ساری دلیلیں خود اسی آیت کے الفاظ میں غور کرنے سے واضح ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت بالکل آخری مرحلے میں عطا کی، اور جب سارے مناصب اللہ نے دے دیے جناب ابراہیم کو تو امامت عطا کیا، اور جب امتحان کی منزلوں کو جناب ابراہیم نے گزار لیا اور امتحان کی منزل میں کامیابی کی سند لے لی پروردگار سے، اس کے بعد پروردگار نے یہ منصب جناب ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور جیسے ہی یہ عظیم منصب جناب ابراہیم کو ملا
آپ نے فوراً ذریت کے لیے بارگاہ پروردگار میں سوال کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے جو منصب اللہ نے جناب ابراہیم کو عطا کیے تھے، ان مناصب کے لیے اگر آپ قرآن مجید کی آیات کو دیکھیں، بہت ساری آیات میں اور تقریباً 114 سوروں میں سے 35 سوروں میں جناب ابراہیم کے واقعات، مختلف حالات کا ذکر موجود ہے، لیکن کہیں پر پروردگار نے جناب ابراہیم کے لیے یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنانے سے پہلے امتحان اور ابتلا کیا ہو، آزمائش میں مبتلا کیا ہو، رسول بنانے سے پہلے ان کا امتحان لیا گیا ہو، نبی بنانے سے پہلے امتحان کا ذکر ہو۔ قرآن مجید میں شروع سے لے کے آخر تک کہیں نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے جناب ابراہیم کو اگر عبدیت، اگر نبوت، اگر رسالت اور خلت بغیر امتحان کے دے دی، تو یہ آخری منصب جو ابراہیم علیہ السلام کو ملنا ہے، جسے امامت کہا جاتا ہے، یہ اتنا اہم منصب ہے کہ نبوت کے لیے ہو سکتا ہے امتحان اور آزمائش کی ضرورت نہ ہو، رسالت کے لیے ہو سکتا ہے کہ امتحان و آزمائش کی ضرورت نہ ہو، لیکن یہ منصب امامت اتنا اہم منصب ہے کہ خلیل پروردگار بھی اگر اس منصب کو اپنے لیے چاہتا ہے تو اسے بھی میدان امتحان اور میدان آزمائش میں آ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور صرف میدان آزمائش میں آ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے یہ سند بھی لینی ہوگی کہ منزل امتحان میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ گئے، منزل امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے، اور پروردگار نے سند بھی دی اس کی کہ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے یہ امتحان اور ابتلا کے مراحل کامیابی کے ساتھ گزار دیے، اور ابراہیم اس امتحان میں مکمل طور پر کامیاب اترے۔ تب پروردگار نے اعلان کیا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ اور جب یہ امامت ملی اور جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے بارگاہ پروردگار میں، قال ومن ذریتی، پروردگار میری نسل میں یہ منصب رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو آئیے خود جناب ابراہیم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، شریعت عطا کی، خلیل بنایا پروردگار نے آپ کو، صاحب شریعت پیغمبر بنایا، صحیفے آپ کے اوپر اللہ نے نازل کیے، لیکن کسی ایک موقع پر بھی آپ نے اپنی ذریت کے لیے بارگاہ پروردگار میں سوال نہیں کیا۔ جب نبوت ملی تو یہ نہیں کہا پروردگار نبوت میری نسل میں رہے گی یا نہیں رہے گی، جب رسالت ملی تو یہ سوال نہیں کیا کہ رسالت میری نسل میں رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اللہ جب خلت کا عہدہ دے رہا تھا تو اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعلان کیا کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ پروردگار نے جب خلت کا منصب دیا تو جناب ابراہیم نے نسل کے لیے، ذریت کے لیے سوال نہیں کیا۔ یہ امامت میں کون سی عظمت دکھائی دے رہی تھی جناب ابراہیم کو کہ جیسے ہی یہ منصب ملا اور اعلان ہوا پروردگار کی طرف سے، اب ابراہیم سے برداشت نہیں ہوا اور جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھا دیے، قال ومن ذریتی، پروردگار یہ منصب امامت میری نسل میں رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جس نے نبوت نسل کے لیے نہیں مانگی، جس نے رسالت نسل کے لیے نہیں مانگی، جس نے خلت کا منصب اپنی نسل کے لیے نہیں مانگا، وہ امامت کا منصب اپنی نسل کے لیے کیوں مانگ رہا ہے؟ خود شاید جناب ابراہیم خلیل آواز دے، نبوت اسی دنیا میں ختم ہو جائے گی، رسالت اسی دنیا میں ختم ہو جائے گی، لیکن امامت وہ منصب ہے جو یہاں بھی باقی رہے گا، وہاں بھی باقی رہے گا، اس دنیا میں بھی دائم و قائم ہے، اور دنیا کے بعد کے جتنے منازل ہیں، چاہے وہ موت کا مرحلہ ہو، چاہے قبر کا مرحلہ ہو، چاہے محشر کا مرحلہ ہو، چاہے میزان کا مرحلہ ہو، چاہے صراط کا مرحلہ ہو، ہر مرحلے پر امامت نظر آئے گی۔ لہٰذا اپنی نسل کے لیے ایسا منصب کیوں مانگوں جو اسی دنیا میں ختم ہو جائے؟ ایسا منصب نسل کے لیے مانگوں گا جو یہاں بھی باقی رہے، وہاں بھی باقی رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
اور اسی آیت میں پروردگار نے اسی آیات کے جملوں میں یہ اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما۔ الناس صرف ناس کا لفظ نہیں بلکہ الف لام میں عمومیت اس میں داخل ہے کہ جو تمام انسانوں کو شامل ہے، کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو تمام انسانوں کا امام بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا منصب جب ملتا ہے تو وہ محدود نہیں ہوتا ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے امام بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ حالات انبیاء میں دیکھیں تو حالات انبیاء میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے، جس کا بہت ساری کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے ان کی حیات القلوب، نام سنا ہے آپ کا۔ اس کتاب کی پہلی جلد میں انبیاء کے حالات بیان کیے ہیں۔ انبیاء کے حالات میں ابتدا میں جہاں انہوں نے کچھ ابواب قائم کیے ہیں، انہی میں سے ایک باب ہے طبقات الانبیاء والرسل، انبیاء اور مرسلین کے طبقات۔ اس باب میں انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ 1,24,000 انبیاء جن کو آپ سنتے ہیں، جن کی تعداد کے 1,24,000 ہے، ان انبیاء میں کچھ نبی ایسے ہیں جو صرف اپنی ذات کے لیے نبی تھے، ان کی نبوت صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے تھی، اور کچھ انبیاء ایسے بھی تھے جو اپنے گھرانے کے لیے نبی تھے، کچھ انبیاء ایسے تھے جو اپنے گھرانے سے اور آگے بڑھ کے اپنے قبیلے اور خاندان کے لیے نبی تھے، کچھ انبیاء ایسے تھے جو زمین کے کسی ایک علاقے کے نبی تھے، ان کی نبوت کا دائرہ تھوڑا وسیع تھا، کچھ انبیاء ایسے تھے جو اس سے زیادہ وسیع خطۂ ارض کے علاقے کے لیے نبی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء میں ایسے نبی بھی ہیں کہ جو محدود نبوتوں کے مالک ہیں، اپنی ذات تک محدود ہے نبوت، گھرانے تک محدود ہے نبوت، قبیلے تک محدود ہے نبوت، علاقے تک محدود ہے نبوت، لیکن جب امامت کی باری آئی تو وہ امامت نہ اپنی ذات تک محدود ہے، نہ قبیلے تک محدود ہے، نہ خاندان تک محدود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت و رسالت ایسا منصب ہے جو محدود ہو سکتا ہے، لیکن امامت ایک ایسا منصب ہے کہ جب یہ منصب ملے گا تو للناس کی قید کے ساتھ ہوگا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا دیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب تمام انسانوں کا امام بنایا گیا تو اس دور کے ہر انسان کے اوپر یہ لازم تھا کہ اپنے دور کے امام وقت کی آواز کے اوپر لبیک کہے۔ اسی لیے جب پروردگار نے جناب ابراہیم کے ذریعے حج کا اعلان کروایا تو حکم دیا ابراہیم تم حج کا اعلان کرو، ہم تمہاری آواز دور دراز علاقوں تک پہنچا دیں گے تاکہ لوگ تمہاری آواز پر لبیک کہہ کے حج کے لیے خانہ کعبہ میں آئیں اور حج کے فریضے کو انجام دیں۔ لہٰذا امام کی ابتدا ہی امامت کی جو جناب ابراہیم سے ہو رہی ہے اور یہ منصب دیا جا رہا ہے، جب وہ دیا جاتا ہے تو عمومیت رکھتا ہے، لیکن یہ جناب ابراہیم کی امامت ہے جو تمام انسانوں کے لیے انہیں امام بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ائمہ اہل بیت کی امامت کا عالم یہ ہے کہ انہیں صرف انسانوں کا امام نہیں بنایا گیا بلکہ وہ امام انسانوں کے بھی ہیں، وہ امام جنوں کے بھی ہیں، وہ امام ملائکہ کے بھی ہیں، وہ امام انبیاء کے بھی ہیں، وہ ایسے امام ہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کے امام ہیں۔ اور ابراہیم انسانوں کے امام تھے تو ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہنا یہ تمام انسانوں کا فریضہ تھا، اور اہل بیت کائنات کے امام ہیں تو اب کائنات کے ذرے ذرے پر ان کی آواز پر لبیک کہنا واجب ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے جس کو اشارہ کیا، جب ملک چاہتے تھے تو ملک کبھی جنت سے لباس لے کے آ رہے ہیں، کبھی خانے جنت لے کے آ رہے ہیں، کبھی آیات لے کے آ رہے ہیں، کبھی جھولا جھلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب یہ چاہتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی امامت کا قائل ہے، اور جب کائنات کا ذرہ پر ان کی امامت ہے تو اب ہر ذرے اور کائنات کی ہر مخلوق پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
یہ امامت کا منصب اور امامت کا عہدہ جو جناب ابراہیم خلیل کو عطا کیا پروردگار نے. علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے المیزان میں لکھا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہدایت کے اعتبار سے بھی امامت اور رسالت میں فرق ہے، امامت اور نبوت میں فرق ہے. کیونکہ نبی ہدایت جس کے دو مرحلے ہیں، ایک کام ہدایت کا یہ ہے کہ اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا، اور دوسرا مرحلہ ہے ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچا دینا. بات ہمارے بچوں کے لیے زیادہ واضح ہو جائے، ہمارے بزرگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، لہٰذا ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ راہ دکھا دینا کیا ہے اور منزل تک پہنچا دینا کیا ہے. کسی مسافر نے جو اور کسی شہر سے آیا ہے، آنے کے بعد اس نے آپ سے راستہ پوچھا کہ فلاں صاحب کا مکان کہاں ہے. آپ نے کہا یہاں سے آپ باہر نکلیے، دائیں طرف مڑ جائیے گا، کچھ دور جانے کے بعد ایک چوراہا آئے گا، وہاں سے آپ لیفٹ لیجئے گا، لیفٹ سے کچھ دور آنے کے بعد ایک اور چوراہا آئے گا، وہاں سے رائٹ میں آپ جائیے گا، اور جیسے ہی آپ 10 قدم آگے بڑھیں گے ان کا مکان آ جائے گا. یہ اراءۃ الطریق یعنی راستہ ہم نے دکھا دیا اس کو. اور ایک ہدایت، یہ بھی ہدایت ہے، ایک ہدایت یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے پوچھا ذرا ہم کو یہ راستہ بتا دیجئے، ہم کو یہاں جانا ہے، ہم نے کہا آئیے ہم آپ کو لے چل کے پہنچا دیتے ہیں. اس کو لے کے گئے اور جہاں اسے جانا تھا منزل تک پہنچا دیا. یہ ایصال الی المطلوب ہے، یعنی جو منزل ہے اس کی اس منزل تک پہنچا دینا. انبیاء کا کام صرف اراءۃ الطریق تھا، راستہ بتا دینا تھا، لیکن امام کی ہدایت صرف اراءۃ الطریق تک محدود نہیں ہے. راستہ بتا دینا صرف امام کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ منزل تک پہنچانا یہ امام کی ہدایت میں شامل ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. لہٰذا یہ منصب پروردگار نے ابراہیم خلیل کو عطا کیا، جو بات کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ پروردگار نے یہ منصب اپنے خلیل کو عطا کیا، اور خلیل کو یہ منصب دیا تو عبدیت کی بنیاد پر. کچھ باتیں عبدیت کے سلسلے میں سن لیجئے اور اس کے بعد معال مجلس. جو باتیں تو بہت ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہماری بات کو مزید مکمل کر دیں گی کہ عبدیت کو پروردگار نے بنیاد بنایا، بیس بنایا جناب ابراہیم کو مناسب دینے کے لیے. اور نہ صرف جناب ابراہیم بلکہ عبدیت ہر انسان کے کمال کے آغاز کا پہلا مرحلہ ہے. انسان اگر روحانی کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے، دینی کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے، الہی اور خدائی کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا پہلا زینہ عبدیت ہے، بندگی یہ پروردگار ہے. اگر انسان ساری دنیا کی بندگی چھوڑ کے، ساری کائنات کی عبادت چھوڑ کے، بندگی چھوڑ کے اللہ کی بندگی میں داخل ہو جائے تو گویا اس نے کمال کے راستے کا پہلا زینہ طے کر لیا ہے. لیکن یہ پہلا زینے تک بھی پہنچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو مال و دولت کے بندے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں جن کو منصب کی بندگی ہے، کچھ افراد ایسے ہیں جن کو خاندانی نسب اور خاندانی شرف کی بندگی ہے، حتیٰ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کے بندے ہیں. قرآن مجید نے پیغمبر سے، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اپنے نبی سے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اے میرے پیغمبر، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات نفس کو بنا رکھا ہے؟ کچھ افراد اپنی خواہشات نفس کے تابع ہیں. یہ ساری بندگیاں چھوڑ کے جب انسان اللہ کی بندگی کے دائرے میں قدم رکھ دے گا تو روحانی کمال کے مراحل کا آغاز وہیں سے ہو جائے گا، وہیں سے اس کی شروعات ہو جائے گی. اور یہ مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے کہ انسان ساری چیزوں کے تعلقات کو چھوڑ کے اللہ کا ہو جائے. یہ مرحلہ وہ مرحلہ ہے جو مرسلین کو نصیب ہوتا ہے، جو انبیاء کے لیے رکھا ہے پروردگار نے، اولیاء کے لیے رکھا ہے. ورنہ اس مرحلے تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے. اپنے نفس سے لڑنا، اپنی خواہشات سے لڑنا، اپنے سماج سے لڑنا، اپنے معاشرے میں رائج ویلو اور اقدار سے لڑنا،
یہ بہت مشکل کام ہے. انہیں چھوڑ کے اللہ کی بندگی کے سامنے, اللہ کے سامنے سر تسلیم جھکا دینا, ساری چیزوں کو چھوڑ کے, یہ آسان مرحلہ نہیں, بہت ہی سخت مرحلہ ہے. لیکن انہی سختیوں کے ذریعے انسان کمال کی منزلوں کو طے کرتا ہے اور کمال کے مراحل کو پہنچتا ہے. عزیزو, انبیاء میں اور مرسلین میں, خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو کیسی انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے, کیسی عبادتیں انجام دی ہیں. ایسی عبادت کہ جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, بلکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو بہت بالا ہے, بہت بلند تر ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے در کے پروردہ جو ان کے شاگرد ہیں, جیسے میثم, جیسے قمیل, جیسے سلمان, جیسے ابو ذر, اگر ان کی عبادتوں کے سامنے ہم اپنی عبادتیں رکھتے ہیں, اپنی نمازوں کو رکھتے ہیں, تو اپنی نمازوں سے ہمیں گھن آتی ہے. اس لیے کہ کہاں وہ نمازیں اور کہاں ہماری نمازیں, کہاں وہ اخلاص اور کہاں یہ اخلاص. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے, کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں, ہم عبادتیں چھوڑ دیں, نہیں, وہیں سے ہمیں آگے بڑھنا ہے. لیکن جو نقائص ہیں, جو عیوب ہیں, انہیں دور کر کے آگے بڑھنا ہے, جو کمیاں ہیں انہیں ختم کر کے آگے بڑھنا ہے. وہیں سے زینے کی شروعات ہوتی ہے, زینے کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے. لہٰذا امیر المومنین کی عبادات کے سلسلے میں آپ نے سنا ہے, اب خود سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت, جنہیں زین العابدین اور سید الساجدین کہا جاتا ہے, یہ ساجدین اور عابدین اللہ کی دو عظیم مخلوق ہیں. سید سجاد کا وہ واقعہ کہ جس میں آپ کو سید الساجدین کا لقب عطا ہوا, وہ سب کے سامنے ہے, آپ سب نے بارہا سنا ہے کہ امام نماز میں ہے اور سانپ آتا ہے, اور آنے کے بعد شیطان سانپ کی شکل میں, اژدہے کی شکل میں, اور امام کے انگوٹھے کو لے کے چبانا شروع کرتا ہے, اور امام نماز میں مصروف ہے, ذرہ برابر نہ اخلاص میں کمی ہے, نہ اللہ کی طرف توجہ میں کمی ہے. اگر ہم اپنی نماز کو سید سجاد کی نماز سے مقابلہ کر کے دیکھیں, کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے, پورا ارادہ تھا کہ ہم پورے خلوص کے ساتھ نماز ادا کریں گے, پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں گے. جیسے ہی ہم نے تکبیرۃ الاحرام کہی, ایک چھوٹی سی چینٹی سجدگاہ کے قریب آ کے گھومنے لگی. اب ساری توجہ کا مرکز وہ چینٹی ہوگی, نہ ذات پروردگار, نہ عظمت پروردگار, نہ کمالات پروردگار. ہم کہاں کھڑے ہیں, اب سارا ہم و غم ہمارا, میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, آپ ہم سے یقیناً بالا تر ہیں, ہماری صورتحال, یعنی میری صورتحال تو یہی ہے کہ پورا سارا ہم و غم اب اسی چینٹی کے ارد گرد پھرے گا. تو وہ کہاں جا رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قریب آ جائے, ایسا نہ ہو کہ ہم سجدے میں سر رکھیں اور ہمارے سر پہ چڑھ جائے. اچھا, اگر یہ چینٹی ہمارے سر پہ چڑھ بھی گئی, کاٹ بھی لیا, تو ہم مریں گے تو نہیں چینٹی کے کاٹنے سے. لیکن یہ اتنا توجہ اور اتنا جو ہم اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس چینٹی کی طرف, جتنی توجہ اس کی طرف ہے, اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ کے اس کی طرف جو توجہ ہو گئی ہے, یہ ہماری نمازوں کا عالم ہے کہ ایک چینٹی ہمارے سارے ارادے پر پانی پھیر کے رکھ دیتی ہے, اور ہماری پوری عبادت کو گویا اللہ کی توجہ سے ہٹا کے چینٹی کی توجہ کی طرف لے کے آ کے کھڑی کر دیتی ہے. کہاں وہ سید سجاد کی نماز کہ جہاں اژدہا ہے, سانپ ہے, اور عالم یہ ہے محویت کا کہ احساس بھی نہیں ہے امام کو کہ کوئی آیا ہے اور کسی نے انگوٹھا اپنے دہن میں لے کے کسی جانور نے چبانا شروع کیا ہے. اور وہاں پر یہ آواز سید سجاد کے لیے آتی ہے کہ انت زین العابدین. یہ سید سجاد کی عبادت ہے, امیر المومنین کی عبادت کے لیے ہم اور آپ سنتے ہیں عزیزو. ہم اسی نماز میں توجہ, دیکھیے کوئی بھی کام ہو, ایک دن میں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری نماز میں توجہ پیدا ہو جائے تو ممکن نہیں ہے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, ریاضت کی ضرورت ہے, مسلسل کوشش اور جد و جہد کی ضرورت ہے. جب مسلسل ہم لگے رہیں گے تب اس کے بعد جا کے کہیں ہم کسی مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں. امیر المومنین کی عبادت آپ کے سامنے ہے کہ تیر نکالا جاتا ہے جو جنگ میں لگا ہے, آپ کے قدم مبارک میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یہ تیر کیسے نکالا جائے, کہا جب علی نماز میں مشغول ہو تو یہ تیر نکال لو, علی کو احساس بھی نہیں ہوگا. اور ایسا ہی
نہیں ہوا، یہ امیر المومنین کی عبادت ہے، وہ سید سجاد کی عبادت ہے، یہ ہماری چونٹی کے آ جانے والی عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ائمہ اہل بیت یا اللہ کی مخلوقات میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے دو گروہ کا تذکرہ اس عنوان سے کیا ہے کہ وہ عبادت گزار ہیں یا وہ سجدہ گزار ہیں پروردگار کے، ایک ملائکہ اور دوسرے انبیاء۔ ملائکہ کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں آیت، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں یا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ نے ملائکہ کو ساجدین کہا ہے۔ جب ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا تو آواز دی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب آدم کے سامنے سجدے میں جھک جانا۔ اور ملائکہ نے سجدہ کیا، شیطان کے علاوہ، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ لہٰذا ملائکہ وہ ہیں جو ساجدین بندے ہیں اللہ کے۔ ساجد یعنی ایک سجدہ کرنے والا، ساجدین یعنی بہت سے سجدہ کرنے والے۔ اور انبیاء کے لیے سورہ انبیاء میں متعدد انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید نے سورہ انبیاء کی 73ویں آیت میں، آیت نمبر 73 میں پروردگار نے یہ اعلان کیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو اپنا امام بنایا ہے، اپنی طرف سے رہنما اور پیشوا بنایا ہے۔ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کو وحی کر دی ہے نیکیاں انجام دینے کی، اقامہ صلاۃ یعنی نماز قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور آخر کا لفظ یہ ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب کے سب ہمارے عابد بندے ہیں، عابدین بندے ہیں۔ یہ انبیاء کی صفت ہے کہ وہ عابدین بندے ہیں، وہ ملائکہ کی صفت ہے کہ وہ ساجدین بندے ہیں۔ لیکن اہل بیت کی امامت اور ان کی عبادت اور سجدے اتنے عظیم ہیں کہ اگر یہ ساجدین کی بزم میں جائیں گے تو ساجد نہیں بنیں گے، سید الساجدین بنیں گے۔ عابدین کی بزم میں جائیں گے تو عابد نہیں کہلائیں گے، زین العابدین کہلائیں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، ان گفتگو کے درمیان کچھ چیزیں ایسی بھی مجالس میں آنی چاہیے، اور اس کا احساس آپ کو بھی ہے اور ہمیں بھی اور ہونا چاہیے۔ اور اس کلچر میں، اس ماحول میں جہاں آپ رہ رہے ہیں، وہاں یہ احساس زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس منبر کا تقاضا یہ ہے، اس منزل اور اس محراب اور منبر کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی باتیں بیان کی جائیں، ایسی چیزیں بیان ہوں جو تعلیمات اہل بیت پر مشتمل ہوں۔ فضائل یقیناً ضروری ہیں، اہل بیت کے کمالات اور ان کے معجزات کا ذکر یقیناً ضروری ہے، لیکن ان کے تعلیمات کا بیان بھی ضروری ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات میں، اہل بیت نے جو تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں اور جو ہر سماج اور ہر معاشرے میں مبتلا بے مسئلہ ہے، انہی میں سے ایک مسئلہ ہے ماں باپ کے حقوق کا، والدین کے حقوق کا۔ یہی امام زین العابدین علیہ السلام نے جو چوتھے امام نے ایک رسالہ پورا موجود ہے آپ کا، رسالۃ الحقوق کے نام سے، جس میں 50 سے زیادہ حقوق امام نے بیان کیے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، حتیٰ مؤذن کا حق کیا ہے، جو امام جماعت ہے اس کا حق کیا ہے۔ یہ سارے حقوق، اور اس کے بعد امام نے وہیں پر نہ صرف کلی حقوق بیان کیے بلکہ جزئیات میں جا کے امام نے ایک ایک عضو کا حق بیان کیا۔ انسان کے پیٹ کا حق کیا ہے، انسان کے ہاتھوں کا حق کیا ہے، انسان کی آنکھوں کا حق کیا ہے، انسان کی زبان کا حق کیا ہے، یہ سارے حقوق امام نے وہاں پر بیان کیے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی حقوق میں جن کی ادائیگی کے ذریعے ہم عبادت کے مراحل کو طے کر کے عبدیت پروردگار کے دائرے میں آئیں گے، انہی
حقوق میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں۔ بندوں کے حقوق میں سب سے اہم حق انبیاء و مرسلین اور اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ اس کے بعد جس کا حق سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے انبیاء و مرسلین اور ائمہ کے بعد، وہ والدین کے حقوق ہیں۔ ماں باپ کو پروردگار نے جو درجہ دیا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اگر صرف اسی کے اوپر پڑھی جائے تو ایک نہیں بلکہ کئی مجالس صرف حقوق والدین کے اوپر پڑھی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں 5 سے 6 آیات قرآن مجید کی ایسی موجود ہیں کہ جس میں پروردگار نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو، کسی کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور یہ بالوالدین احسانا کی قید میں وہ ظرافت پائی جاتی ہے اور وہ چیز پائی جاتی ہے جو دوسرے الفاظ میں نہیں پائی جا سکتی۔ بے احسانہ، بالوالدین احسانہ کا لفظ پروردگار نے با کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان کے اعتبار سے اس طرح بھی کہا جا سکتا تھا کہ وَإِلَى الْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کے معنی بھی اردو میں ترجمہ وہی ہوگا، لیکن عربی کی ظرافت اور قواعد کے اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ بالوالدین احسانہ، ہمارے جوان توجہ دے جن کے ماں باپ باحیات ہیں اور پروردگار انہیں طول عمر عطا کرے اور والدین کی خدمت کا موقع دے، کہ بالوالدین احسانہ اور الی الوالدین احسانہ دونوں میں فرق ہے۔ الی الوالدین احسانہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت پیسے والے تھے، بڑا مال و دولت سے پروردگار نے نوازا تھا ہم نے ایک بہترین گھر کا انتظام کر دیا، ایک محل کا انتظام کر دیا اپنے والدین کے لیے اور انہیں وہاں پر رکھ دیا، نوکر لگا دیے، ساری آسائش کے سارے سامان مہیا کر دیے اور والدین کو کسی طرح کی کوئی کمی ہم نے نہیں ہونے دی، لیکن ہم کبھی کبھار سال 2 سال میں چلے جاتے ہیں چند منٹ کے لیے ان سے ملنے کے لیے۔ یہ کافی نہیں ہوگا، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ پروردگار نے آواز دی بالوالدین احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ براہ راست احسان کرو۔ یعنی وہ احسان جس میں تمہارے اعضاء و جوارح شریک ہوں، جس میں تمہارا وجود شریک ہو سکتا ہے انہیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہ ہو، انہیں تمہاری محبت کی ضرورت ہو، اس لیے کہ عمر کا یہ حصہ جسے بڑھاپا کہا جاتا ہے یہاں محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے باپ کو کچھ نہ دے سکیں لیکن صرف اس کے خدمت میں رہیں، اس کے پاس رہیں اور جو اس کی ضرورت ہے اپنی استطاعت بھر وہ پورا کر سکیں۔ یہی وہ دعائیں نکلیں گی اس باپ کی زبان سے جو ہماری دنیا کو بھی سنوار دے گا، ہماری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ لہذا بالوالدین احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے، خود اپنے وجود کے ذریعے ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ورنہ آج تو بہت آسان ہے، دنیا میں اولڈ ہوم ہے وہاں لے جا کے ہم نے رکھ دیا، ہر طرح کی آسائش موجود ہے، لیکن وہ اسلام کی نظر میں، اہل بیت کی نظر میں وہ کفایت نہیں کرے گا، وہ ہمارے فریضے کو پورا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ ماں باپ نے بچپن میں، البتہ صرف یہ نہ ہو کہ ماں باپ کے حقوق ہیں، حقوق ہمیشہ ایک دوسرے کے جو ہوتے ہیں وہ حقوق متقابل ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے کچھ حقوق بندوں کے اوپر ہیں تو بندوں کے کچھ حقوق اللہ کے اوپر بھی ہیں۔ اگر ہمارا کچھ حق امام کے اوپر ہے تو امام کے کچھ حقوق ہمارے اوپر بھی ہیں۔ اگر ایک بھائی کے اوپر دوسرے بھائی کا حق ہے تو دوسرے بھائی کے اوپر بھی اس کا بھی حق ہے، حقوق ہمیشہ متقابل ہیں۔ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں تو اولاد کے حقوق بھی ہیں، وہ کسی اور دن عرض کیے جائیں گے۔ لہٰذا ماں باپ کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں کہ ماں باپ جیسے بچپن میں ہمارے ساتھ پیش آئے، وہ جو
آیت ہم اور آپ پڑھتے ہیں جس کا خود پیغمبر کو پروردگار نے حکم دیا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگار ویسے ہی ہمارے ماں باپ کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا ہے۔ یہ گویا ماں باپ کے لیے بھی درس ہے، اولاد کے لیے بھی درس ہے کہ جیسا آپ کریں گے اولاد کے ساتھ ویسے ہی اولاد بڑی ہو کے آپ کے ساتھ انجام دے گی۔ اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف اور صرف احسان ہے۔ لہٰذا اگر بچپن میں ہم نے اپنی اولاد کو وقت دیا ہے، انہیں موقع دیا ہے، ان کی تربیت کے لیے وقت لگایا ہے، اگرچہ آج کے دور میں وقت نکالنا ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن آج کے دور میں اسی مشکل مرحلے میں وقت نکال کے بچوں کے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی یہ وہ مرحلہ ہے جسے طے کر کے، جسے انجام دے کے ہم کمال اور عبادت الہی کی منازل اور عبودیت پروردگار کے درجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا والدین کے ساتھ ایسے برتاؤ کیا جائے جیسے والدین نے ہمارے ساتھ بچپن میں برتاؤ کیا ہے۔ اور ان میں بھی جب معصوم سے پوچھا گیا کہ کس کا حق ہے، کس کا حق زیادہ ہے، تو معصوم نے یہ آواز دی تمہاری ماں کے حقوق زیادہ ہیں۔ جب آنے والے نے پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر مجھے کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے، تو پیغمبر نے کہا اوصی کا بے امک، میں تمہیں تیری ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، اس کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا اوصی کا بے امک، میں تیری ماں کے بارے میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ اور 3 دفعہ ماں کا تذکرہ کرنے کے بعد چوتھی دفعہ اللہ کے نبی نے اس کو یہ بیان کیا کہ اوصی کا بے ابیک، میں تجھے تیرے باپ کے ساتھ احسان کی سفارش اور تاکید کرتا ہوں۔ ان حقوق میں ماں کا حق اگر دیکھا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو ماں کا حق روایات کی روشنی میں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ بہرحال والدین کے حقوق کے لیے قرآن مجید نے نہ صرف زبانی ادا کرنا ہے بلکہ عملی بھی ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء کی وہ آیت آپ بارہا سنتے رہتے ہیں جس میں پروردگار نے یہ اعلان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب ماں باپ تمہارے بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائیں، دونوں یا کوئی ایک، تو ان کے سامنے کلمہ اف بھی زبان پر نہ لے آؤ، یعنی ان کے سامنے یہ احساس بھی ان کو نہ ہونے پائے کہ یہ ہمارے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے یا ہماری کسی طرح انسلٹ کر رہا ہے۔ یہ قول اور زبان کی بات ہے، اور بلکہ اس سے اہم مرحلہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام نے فرمایا کہ اف کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے بھی کمتر کوئی کلمہ ہوتا، اس سے بھی کمتر کوئی اذیت ہوتی تو پروردگار اس سے بھی منع کرتا۔ لہٰذا کلمہ اف بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہ کہو، ان کے سامنے کلمہ اف بھی نہ کہو۔ ہو سکتا ہے بوڑھے ہیں ماں باپ، بڑھاپے کی منزل کو پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جانے کے بعد انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح چونکہ کمزور ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ سارے مراحل وہ ہیں جن سے ہم کو بھی ایک دن گزرنا ہے۔ لہٰذا جیسا ہم ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے ویسا ہی ہماری اولاد ہمارے ساتھ برتاؤ کرے گی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئے تو ہمیں پہلے والدین کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ وہ مرحلہ جو زبانی مرحلہ ہے، اس کے بعد وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ماں باپ کے پاس جاؤ تو تمہارا سینہ تنا ہوا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی پہلوان کے مقابلے میں جا رہے ہو یا اپنی شجاعت کا اظہار کرنے جا رہے ہو، بلکہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو، اپنا سینہ جھکائے رکھو۔ یہ عملی پیغام ہے، یہ عملی احترام ہے، یہ عملی احسان ہے ماں باپ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد صرف زندگی تک یہ محدود نہیں ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ہم ان کے حقوق ادا کرتے رہے، ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، انہیں ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچائی، انہیں ہر طرح سے آرام اور آسائش پہنچانے کی کوشش کی، اور ہر طرح
کا آرام پہنچایا تو کیا ہم نے حقوق ادا کر دیے؟ نہیں، بلکہ مر جانے کے بعد بھی جب ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اب بھی ان کا حق ختم نہیں ہو گیا، بلکہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب بھی بارگاہ پروردگار میں کھڑے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو اپنے والدین کے لیے کہ پروردگار جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا ہے، تو بھی ان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ ایک جوان ہے جو آیا پیغمبر کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی بوڑھی ماں ہے، ضعیف ہے وہ، میں اس کے کپڑے دھوتا ہوں، اسے کھانا بنا کے کھلاتا ہوں، اس کے ہر آرام اور آسائش کا اہتمام کرتا ہوں، اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اس کی خدمت کرتا ہوں، یوں کہہ لیجئے کہ دنوں رات اس کی خدمت میں لگا رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں۔ اگر تو پوری زندگی اسی طرح اپنی ماں کی خدمت ادا کرتا رہے تو تیری ولادت کے موقع پر اور اس سے پہلے جو تیری ماں نے 9 مہینے تجھے شکم میں رکھ کے زحمتیں برداشت کی ہیں، اور ولادت کے موقع پر ماں کی جو ایک آہ نکلی ہے، جس تکلیف اور کرب کا اسے احساس ہوا ہے، اس ایک تکلیف کا حق، ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا پوری زندگی اس طرح خدمت ادا کرنے کے بعد۔ عزیزو، جب اتنی اہم منزل ہے تو والدین کے حقوق کے سلسلے میں یہاں تک روایات میں موجود ہے کہ جنت کی خوشبو بھی اسے محسوس نہیں ہوگی، وہ سونگھ بھی نہیں سکے گا جو آق کے والدین ہے۔ اور آق کے والدین صرف ایسا نہیں کہ ماں باپ نے زبان سے کہہ دیا ہو کہ ہم نے تمہیں آق کر دیا، چاہے ماں باپ کہیں یا نہ کہیں، اگر ہم نے حقوق کو ادا نہیں کیا ہے، اگر ہم نے ان کی خدمت میں کوتاہی کی ہے اور خدمت میں کوتاہی کی ہے، یا ہم نے ان کے ساتھ گویا بدسلوکی کی ہے یا کسی طرح کی بے احترامی کی ہے، تب بھی ہم آق کے والدین شمار ہوں گے، چاہے والدین نے ہمیں آق کیا ہو لفظاً یا آق نہ کیا ہو، اس لیے کہ حقوق کی عدم ادائیگی انسان کو حقوق والدین تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے امام نے، معصومین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر اپنے ماں باپ کو کچھ دینا چاہتے ہو، انہیں کچھ دینا چاہتے ہو تو اس طرح سے دو کہ تمہارا ہاتھ نیچے ہو، اور جو چیز دینا چاہتے ہو تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہو، اور اپنے ہاتھ نیچے کر کے لے جا کے والدین کی خدمت میں اس طرح سے پیش کرو کہ اسے قبول کر لیجئے، تاکہ ان کا ہاتھ اوپر ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کا ہاتھ نیچے ہو اور تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہو، کہ انہیں احساس حقارت محسوس ہو، حقارت اور ذلت کا احساس ہو کہ ہمیں کچھ دیا جا رہا ہے، بلکہ تمہیں حقارت کا احساس رہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں جو پیش کر رہے ہیں اگر انہوں نے قبول کر لیا تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے، ان کا ہاتھ کے اوپر ہمارا ہاتھ نہیں آنا چاہیے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، یہ تعلیمات ہمیں اہل بیت نے دی ہیں، آل محمد نے دی ہیں، وہی آل محمد کہ جن کا قافلہ، جن کا کنبہ کربلا سے رخصت، مدینے سے رخصت ہو چکا، دوسری محرم ختم ہو گئی، تیسری محرم کی شب ہے، ایک بیوی کو پرسہ دینا ہے، ایک ماں کو پرسہ دینا ہے، اس کے داماد کا پرسہ دینا ہے، ام البنین مولائے کائنات کو پرسہ دینا ہے، ام المومنین جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ کی مادر گرامی ہیں، امیر المومنین کی بیٹی ہیں جناب مسلم کی زوجہ، جناب عباس کی حقیقی بہن ہیں، اور اس بیوی نے بھی، جن کا نام تاریخ نے رقیہ لکھا ہے، جناب مسلم نے، جناب مسلم کی زوجہ نے اپنا پورا سرمایہ جو کچھ تھا راہ خدا میں قربان کر دیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، کیا آپ عقیل کو دوست رکھتے ہیں، عقیل کو چاہتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا، ہاں، مجھے عقیل سے دوہری محبت ہے، ایک خود عقیل کی وجہ سے، اور ایک عقیل کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس بیٹے کی وجہ سے
کہ عقیل کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بیٹا میرے لال حسین کو اوپر قربانی ادا کرے گا، ان کے لیے قربان ہو جائے گا۔ یہ شاید اس وقت کی بات ہے جب ابھی جناب مسلم ابن عقیل کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، اس موقع کی بات ہے۔ کیسے قربانی دی مسلم ابن عقیل نے اور کس طرح اپنے آقا پر قربان ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب مسلم کو پروردگار نے 4 بیٹے عطا کیے تھے، 1 بیٹی تھی، اور پورا کنبہ جناب مسلم کا میں جناب مسلم کے اپنے آقا حسین پر مسلم نے قربان کر دیا۔ جب کوفے کے لیے امام نے بھیجا تو مسلم کے ہمراہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ 2 بچے مسلم اپنے ہمراہ لے کے آئے ہیں، اور 2 بچے جناب مسلم کی زوجہ جناب رقیہ کے ہمراہ ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ حسین کا یہ سفیر جب کوفے میں آیا ہے تو کوفے میں آنے کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوفے نے استقبال بہت اچھا کیا، اور 2-4 نہیں بلکہ 18,000 افراد نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ لہٰذا جب مسلم مطمئن ہو گئے تو مسلم نے اپنے آقا حسین کو خط لکھا کہ کوفی وفادار ہیں، انہوں نے اتنے افراد نے بیعت کی ہے، اب آپ مکے سے تشریف لے آئیے کوفہ کے لیے۔ مسلم کا خط پہنچا، ادھر سے حسین نے کوفہ مکہ چھوڑ دیا، کوفے کے راستے کی طرف رواں دواں ہیں، اور ادھر حالات اچانک تبدیل ہو گئے۔ کوفیوں نے بے وفائی کی، اور عالم یہ تھا کہ جس مسلم کے ہاتھوں پر 18,000 نے بیعت کی تھی، اسی مسلم نے جب 8 ذی الحجہ کو، جس دن مسلم کے آقا نے مکہ چھوڑا ہے، اسی 8 ذی الحجہ کو نماز عشاء پڑھا کے جب مسلم مسجد کوفہ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ اب مسلم کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے۔ وہ 18,000 جنہوں نے بیعت کی تھی ان میں سے کسی کا پتہ نہیں ہے، مسلم تنہا ہے، کوفہ اجنبی جگہ ہے، کوفے کے گلیوں اور راستے تنگ ہیں، وہاں سے گزرتے ہوئے مسلم کا گزر ایک گھر کے کنارے سے ہوا، دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوفے میں پہرا لگا ہوا ہے، حسین کا یہ سفیر جو اس دن روزے سے ہے اس دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا، مسافر ہے، بے وطن ہے، جائے تو کہاں جائے، کس کے یہاں جائے، کوفے والوں کی بے وفائی دیکھ چکا ہے۔ مسلم چلتے چلتے اس دروازے پہ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا دروازے سے ایک ضعیفہ نکلی جس کا نام طوعہ ہے۔ آنے کے بعد اس نے پوچھا، ہے مسافر یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں سے چلا جا، ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کے سپاہی تجھے اسیر کر لیں، گرفتار کر لیں، اپنے گھر چلا جا، یہاں نہ بیٹھ۔ اس آنے والے نے اس ضعیفہ سے، اس طوعہ سے یہ کہا ہے، بی بی میں مسافر ہوں، میں روزے دار ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، اگر مجھے جامع آب مل جائے تو میں اپنا روزہ افطار کر لوں۔ وہ معظمہ گئی، پانی لے کے آئی، مسلم کو پانی پلایا، مسلم کو ابھی بھی نہیں پہچانتی ہے، پانی پلا کے واپس چلی گئی، کچھ لمحے کے بعد پھر واپس آئی، دیکھا یہ مسافر یہیں بیٹھا ہے، آواز دی، اب جاتا کیوں نہیں، پانی تو پلا دیا ہے۔ مسلم نے آواز دی، وہ مسافر کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ مسلم نے اپنا تعارف کرایا، طوعہ کو معلوم ہوا یہ میرے آقا کا سفیر مسلم ابن عقیل ہے، ہاتھوں کو جوڑا، یہ کنیز کا گھر حاضر ہے، گھر کے اندر آئیے۔ مسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، جو مختصر کھانا اس ضعیفہ نے پیش کیا، مسلم نے افطار کر کے رات بھر نمازوں میں گزاری، عبادتوں میں گزاری، صبح کی تہجد ادا کرنے کے بعد جناب مسلم نے ابھی دیکھا کہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ فوجیوں نے طوعہ کے گھر کو گھیر لیا ہے، کسی نے جاسوسی کی، کسی نے نہیں بلکہ طوعہ کے بیٹے ہی نے جاسوسی کی، اور جانے کے بعد
اب جو دیکھا تو مسلم کا گھر طوعہ کا گھر چاروں طرف سے فوجیوں سے گھرا ہوا ہے. مسلم نے نماز فجر ادا کی, طوعہ کے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, طوعہ نے روکنا چاہا, اے مسلم باہر نہ جائیے, چاروں طرف سے ظالم گھیرے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے فوجیوں کا پہرا ہے. مسلم نے آواز دی, میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں تیرے گھر میں رہوں اور یہ نامحرم تیرے گھر کی بے حرمتی کرتے ہوئے مجھے اسیر کرنے کے لیے تیرے گھر میں داخل ہو جائیں. جی چاہتا ہے ہاتھ کو جوڑوں. اے مسلم ابن عقیل, ارے تمہاری غیرت کو ہمارا سلام ہو, تم نے یہ گوارا نہ کیا کہ نامحرم طوعہ کے گھر میں داخل ہوں. آؤ ذرا عصر عاشور کس طرح سے لعین خیموں میں درانا چلے آئے, بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی. جزاکم ربکم. مسلم جنگ کرتے ہوئے نکلے, سارے مراحل کو ترک کرتے ہوئے جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے ابن زاد کے دربار میں لائے گئے. وصیتیں مسلم نے تمام کی. ابن زاد نے جلاد کو حکم دیا, دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے مسلم کا سر قلم کر دو, دھڑ اوپر سے نیچے گرا دو. مسلم کا سر قلم کرنے کے لیے جلاد آگے بڑھا. مسلم نے 2 رکعت نماز کی اجازت لی, نماز ادا کی, مکے کا رخ کیا, آواز دی, السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے حسین اے فرزند رسول, اپنے سفیر کا سلام لے لو. حسین نے جواب سلام دیا. مسلم کا سر تن سے جدا ہوا, لاشا دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا گیا. صرف اتنا ہی ہوتا تو شاید صبر آ جاتا, لیکن اسی پر اکتفا نہیں ہوئی. مسلم کے لاش کے پیروں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا. ادھر حسین کا قافلہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک منزل پہ حسین کا قافلہ ٹھہرا. کوفے سے آتے ہوئے مسافر دکھائی دیے. آواز دی, یہ کوفے سے آ رہے جنائی نے روکو, ان سے پوچھو ان کوفے کے حالات کیا ہیں. آئے, ان دو قریب لایا گیا, ان دونوں سواروں کو. ان سواروں نے کہا آقا ہم آپ کو کوفے کے حالات تفصیل سے بتائیں گے, لیکن آپ ذرا سیدانیوں سے خیمے سے دور آ جائیے, اس لیے کہ شاید یہ برداشت نہ کر سکے. حسین تھوڑا سا دور ہوئے خیموں سے, کہا جلدی بتاؤ کیا خبر ہے. کہا آقا جب ہم کوفے سے نکلے تھے تو مسلم کا سر تن سے جدا ہو چکا تھا. مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. حسین نے کلمہ استرجاع زبان پر جاری کیا, خیمے میں آ کے بیٹھ گئے. مسلم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا, مسلم کی 7-8 برس کی بچی کو بلایا, آغوش میں بٹھایا. نہیں معلوم سیدانیہ موجود ہے یا نہیں, عباس موجود ہے یا نہیں. حسین نے جناب مسلم کی شہادت کی خبر دی. اگر مسلم کی زوجہ رقیہ موجود ہے تو جناب عباس پر ایک نگاہ اٹھا کے ضرور دیکھی ہوگی. عباس تیرے ہوتے ہوئے میری گود اجڑ گئی, میری مانگ اجڑ گئی, میرے سرتاج کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا. مجھے نہیں پتا, تاریخ نے کچھ نقل نہیں کیا ہے, لیکن عباس نے بہن کی آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے سر جھکا لیا ہوگا. دل نے عباس کی آواز دی ہوگی, اے بہن رقیہ ذرا کوفے پہنچنے دو, پھر میں انہیں دکھاتا ہوں کہ مسلم کے قاتلوں کی سزا کیا ہوگی. لیکن شیر کا یہ جذبہ دل ہی میں رہ گیا. حسین نے رقیہ کی بچی جناب مسلم کی بیٹی کو قریب بلایا, آغوش میں بٹھا لیا. حسین جیسا چچا موجود ہے, عباس جیسا ماموں موجود ہے. حسین نے آغوش میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا,
کانوں میں بالیاں پہنائی، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا امام حسین نے۔ مسلم کی بچی سمجھ گئی کہ لگتا ہے میرے بابا دنیا سے چلے گئے۔ ایک آواز دی، چچا سے ایک سوال کیا، چچا ارے اتنا تو بتا دیجئے کہ میرے بابا کی خیر تو ہے، آپ تو ایسے میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ جی چاہتا ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، اے حسین ابن علی علیہ السلام، آقا اگر سکینہ موجود ہو تو اسے ہٹا دیجئے کہ سکینہ کو آپ کی شہادت کے بعد یہ منظر ضرور یاد آئے گا کہ جب چچا کی شہادت کی خبر آئی تھی تو بابا نے مسلم کی یتیمہ کو آغوش میں بٹھا کے سر پہ دست شفقت پھیرا تھا، لیکن مجھے تماچے لگائے جا رہے ہیں، رخساروں پر تماچے، کانوں سے گوہر چھینے جا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تمام مومنین و مومنات کی جملہ حاجات کو پورا فرما، پڑھنے والے جو مومنین و مومنات بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے والدین، ہمارے اعزاء و اقارب جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرما، جو باحیات ہیں انہیں طول عمر اور صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما، جو حاجتیں رکھتے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ معبود ہمیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی زیارت و شفاعت دنیا اور آخرت میں نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں حسین کے عزاداروں میں قرار دے۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ Ya Hussein,